بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو ایک بندہ ان کے ساتھ چل پڑا اور اس نے ہڈیاں دیکھیں اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بھی یہ اسم اعظم سکھا دیں، میں بھی ان ہڈیوں پر دم کروں اور یہ زندہ ہو جائیں۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا، اسے سمجھ نہیں آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے وقوف ساتھی نصیحت قبول نہیں کر رہا اور سمجھتا ہے کہ میں بخل کی وجہ سے اسم اعظم نہیں پڑھ رہا، تو انہوں نے اسم اعظم پڑھ دیا۔ اللہ کے حکم سے اور اس احمق کے انجام کے لیے اچانک ایک کالا شیر کودا، اس نے پنجہ مارا اور اس بے وقوف کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ ہڈیاں تھی شیر کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو جب انہوں نے پڑھا تو اسی کی وجہ سے اسی کی شامت آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اس قدر جلدی اس کی سر کوبی کیوں کی؟ شیر سے پوچھا کہ تو نے جلدی کا تو مارا ہے، کیا وجہ بنی کہ تم نے اسے اتنی جلدی مار ڈالا؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس نے آپ کو پریشان کیا۔ انہوں نے پوچھا تو پھر تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ شیر تو خونخوار ہوتا ہے، خون پیتا ہے۔ وہ بولا میں اپنی مقدر بر روزی کھا کر طبعی موت مرا تھا، اس لیے اسے نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں تو مریا تھا اپنا کھانا کھا کے، اب میں اور نہیں کھا سکتا کیونکہ میں طبعی موت مرا تھا، یہ میرے لیے حلال ہی نہیں تھا، اس لیے اسے نہیں کھا سکتا۔ اس دنیا سے بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے، وہ حرص کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے لیکن بغیر کھائے قبر میں چلے گئے۔ کھانا وہی جو آپ کھا سکیں، روٹی وہی جو آپ کھا سکیں، باقی جو جمع کرتے رہیں گے وہ آپ کی اولادوں کا ہوگا، وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی ہوگا جتنا وہ کھا سکے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابراہیم ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر بندہ اتنا ہی کھاتا ہے جتنا کہ وہ کھا سکتا ہے، اگر وہ کھا سکنے کو بھی چھوڑ کر تھوڑا کھا لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اتنا رزق کھاؤ جس سے تمہیں طاقت حاصل ہو جائے اور تم عبادت کر سکو، زیادہ کھا کر نیند ہی آتی ہے، جمائیاں ہی آتی رہتی ہیں، باسیاں ہی آندیاں رہندیاں ہیں، اس لیے اتنا کھاؤ جتنا کہ تم ہضم کر سکو، اتنا کھاؤ کہ جو تمہارا خون بن جائے، جزب بن جائے اور تم عبادت کر سکو۔ اس لیے صحت بھی اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہم عبادت کر سکیں۔ اس دنیا سے بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے، وہ حرص کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے لیکن بغیر کھائے قبر میں چلے گئے۔ ان کے مرنے پر لوگوں نے جشن منایا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر، کیونکہ پہلے تو وہ کچھ دیتے نہیں تھے، سب کچھ جمع کر کے رکھتے تھے، جب وہ مر گئے تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ ایک لمحہ ہے۔ دوسرا لمحہ یہ بھی ہوگا کہ وہ مر گئے، کاری لڑائیاں پیدا ہو گئیں، کہ انہوں نے کچھ سکھایا ہی نہیں تھا، وہ کر چھوڑ کے کچھ نہیں گئے تھے، انہوں نے تعلیم کچھ نہیں دی تھی، اسے ان کے مرنے کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا گھر میں ادھر ادھر، اپنا ما فی ضمیر خود بیان کیا کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو آپ کا ما فی ضمیر پتہ لگے، آپ سوچ کیا رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا باپ اسے پیسے دے سکتا ہے تو اسے چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کا دل کرتا ہے کچھ کھانے کو تو اپنے باپ کو کہے میرا دل کرتا ہے کھانے کو، لیکن اندر ہی اندر یہ نہ کہے کہ میرا باپ تو مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ کبھی بندے کو کہنا بھی تو چاہیے نا، حل نکلے یا نہ نکلے، اپنے پریشانی کا اظہار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ نکلے حل کیا فرق پڑتا ہے، حل تو نکالنا رب کریم نے، لیکن حل کیا کہتا ہے مانگنا، سوال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے جسے انانیت کی بیماری ہو،
جس کو جاہلیت کی بیماری ہو. جیسے ایک عالم آدمی کہنے لگا میں جاہلوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں, تو عالموں کو تمہاری ضرورت ہی نہیں. جب تو جاہلوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا تو عالموں کو تمہاری کیا ضرورت ہے, وہ تو عالم ہے, تو کس لیے. کتنی بیوقوفانہ بات کرتے ہیں نا, متکبر, گردن میں سریا, کہ سوال کا جواب نہیں دینا, آئیں بائیں شائیں کرنی ہے, میں توہین سمجھتا ہوں جاہلوں سے اپنی بات کرنا. حضور ابو جہل کو بھی کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو کر دے, تیری مہربانی. اس کے لیے بھی دعا کی, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی, اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی. حضور اس کو بھی کلمہ پڑھانا چاہتے تھے, لیکن یہ ایسے بیوقوف ہیں تو ساتھ ہی بلا کیا لفظ بولیں گے, لکم دینکم ولی دین. یہ کافر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے, مسلمان کے لیے نہیں بولا جاتا. یہ یاد رکھیے گا, لکم دینکم ولی دین یہ کافر کے لیے بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا دین تیرا دین. اب وہ جب وہ یہ جاہل یہ بات کرے گا تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر, اس کا مطلب ہوا تم نے فرق کر کے کہہ دیا تم مسلمان نہیں. اب اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کافر کہہ دیا, اتنا وہ عالم ہے. تو اس لیے وہ اس کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ ہے متکبرانہ, کہ میں جاہلوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. میں اس کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں, رہنے دیتا ہوں. جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں دیتے, تاکہ تمہیں تو پتہ لگے ہم نے بھی نہیں دیا, یہی سمجھ کر. تو یہاں پر معافی ضمیر بیٹے ضرور بیان کرنا چاہیے اپنا, نہ بنے. بات کرنے میں حرج کیا ہے, اور بندہ سمجھدار ہو تو دوسروں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اگر زیادہ ڈالے گا تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے 4 بجے فون کیا, یار وہ ذرا شاہ صاحب سے کہہ دینا وہ میں جانا ہے فرد نکلوانے کے لیے, وہ آ جائیں. میں کہ تم خود شاہ صاحب سے کہہ دو, میں نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو آتا ہوں تو چلا جاؤں گا. تو میں کہ پھر کہتا ابھی تک نہیں آئے. میں کہ تم خود چلے جاؤ پٹوار خانے, وہ کون سی بات ہے. یا میرے پاس کنوینس نہیں ہے, میں کہ رکشا کرا کے چلے جاؤ. اگلے کی کئی مجبوریاں ہوگی, کیوں بھیجوں اس کو تمہارے ساتھ, میں نے نہیں فون کرنا. زندگی ہے کسی کی, وہ خود اپنے بچوں کی کمائی کے لیے بھاگا پھرے, ٹھیک ہے, تمہارے لیے کیوں وقف ہو, کیوں وقف ہو, اسے اپنی روٹی کمانی چاہیے. تم اپنے بیٹے کو چھٹی کرا نا, اسے اس کی دیہڑی توڑ. دوسروں کو کیوں کہتا ہے, میرا دل ہی نہیں کرتا اس طرح کسی کو کام کرنے کو, کہ مجھ پر کوئی بوجھ ڈالے اور کہے جناب اسے کہہ دو. میں نہیں کہوں گا, میری کوشش ہی نہیں ہوتی. پہلے میں جج کرتا ہوں. ہم نے تو وحید کو کام کہنا نا, وحید کہاں پر ہو, صحیح میں فیروز پور روڈ پر ہوں. ویسے فون کیتا سی یار, ہم کام ہی نہیں کہتے, اس لیے کہ یار ہم نے نہیں کہنا اس کو کام, اس کا پرابلم ہے, وہ روٹی کما رہا ہے بیچارہ. ہم اس کا ٹائم لے کر اس کو پیسے بھی نہ دیں اور کہیں یار ہمارے کام آیا جائے, میرا موڈ نہیں مانتا. بلکہ مجھے نا زیادہ تر مس مینجمنٹ پر بڑا غصہ آتا ہے. جہاں مس مینجمنٹ ہو نا تو مجھے غصہ شروع ہو جاتا ہے. میں کہ یار نان سینس لوگ ہیں یار, کیوں مس مینجمنٹ کرتے ہیں. ٹائم کنزمپشن ہے ہماری, ہر چیز کیا کہتے ہیں فگر ورک پر ہوتی ہے کہ یار یہ کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں مس مینجمنٹ میں مارے جاتے ہیں پکڑ, وقت کا ضیاع. ویسے ہی میرا یہ غصہ کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اچانک بندہ فون کر کے اسے کہہ دے, میں کیوں کہوں, مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کہہ دوں. وجہ اس لیے میں نہیں کہوں گا. اب پھر اور یار وہ پٹواری کہتا ہے میں خود جا کے راؤنڈ کروں گا تو اس لیے آج نہیں کام بن سکا. اگر وہ اب چلا جاتا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے 2 گھنٹے پنے جاندے اور واپس آتا تو مجھے تو اس نے کچھ نہیں کہنا تھا, لیکن مجھے دکھ اپنے آپ ہی لگ جانا تھا کہ میں نے اسے کیوں بھیجا تھا. کنفرمیشن بھی کوئی نہیں ہے, بھیج دو. میری باتیں سمجھ رہے نا, یہ سب آپ کے لیے کہ آپ نے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا وقت ضائع کر دیں. اس لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے میں پہلے ہی ہر ایک کو پوائنٹ سکھا دیتا ہوں, یہ پوائنٹ ہوں گے, اس کے مطابق چلنا ہے, تاکہ اس کو پوائنٹ معلوم ہو, بنسبت اس کے کہ اسے پوچھنا پڑے پہلے ہی کہ یہ کام ہوگا. تو کہنے شیخ نے کہا
اے مسیحا یہ شکار تو عبرت کے لیے تھا کہ لوگ بزرگوں کو لا حاصل سوال کر کے پریشان نہ کریں، اس لیے ہم نے اس کا انجام یہ کیا، ہمیں فضول ہی لگا رہا ہے، مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ بیٹھے تھے، ایک پروفیسر آیا تو اس نے کچھ سوال کی، پھر کہنے لگا یہ کتب کون ہوتے ہیں، ابدال کون ہوتے ہیں؟ ہم نے ایک آدھا سوال کا جواب دیا، اس نے اگلا سوال ٹھوک دیا۔ تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ شاہ میں پتر پوچھنا کچھ نہیں پتہ لگنا، آپ ہی ایس لائن وڑ جا تو اتنے پہنچ گیا تو سمجھ جائیں گا۔ آپ مجھ سے سوال کریں کتب الاقطاب کیا ہوتا ہے، میں جو کہوں آپ کے پاس کیا نتارہ کرنے کے لیے کون سا علم ہے، آپ تو وہی کہیں گے جس نے کہہ دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کلاسیفیکیشن ہی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہونا، خود اس لائن میں آ جا، اللہ نے کرم فرمایا تو تجھے پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں نا، بس سوال کرتے ہیں کہ علماء کرام سے سوال کرنا۔ میں بعض کا یہ سمجھتا ہوں کہ کتب کو خود نہیں پتہ ہوتا میں کتب ہوں، ولی کو خود نہیں پتہ ہوتا میں ولی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ کے ساتھ دو ولی بیٹھے ہوں گے، آپ کو ان کا نہیں پتہ ہوگا یہ دو ولی ہیں، ان کے چہرے پر کون سا نشان لکھا ہوتا ہے بھائی یہ اللہ کا ولی ہے، کخ نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ جناب اللہ اکبر۔ اس طرح ایک دفعہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوتے غلام مصطفیٰ بٹی صاحب کے گھر میں، تو ان کے ساتھ کا ہمسایہ تھا، مچھیوں کا کام کرتا تھا، جوتیاں بناتا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی دروازے کے ساتھ، سائیں اٹھنے لگے، کہنے لگا حضرت جی میرا بھی ایک سوال ہے۔ سائیں نے پوچھا ہاں بھائی فرمائیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روزہ کہاں پر ہے؟ ہمیں یہ سنا ہے کوفے میں ہے۔ کہتا وہاں تو نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ نشان ہے، دنیا میں 3 جگہ حضرت علی رضی کی قبر انور بنی ہوئی ہے، لیکن اصل کون سی کوئی پتہ نہیں۔ وہ باقی تو شیعوں کا رولا ڈالا نا، اصل کون سی قبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کخ پتہ نہیں چلتا، کخ نہیں پتہ چلتا۔ اچھا جی، اس نے جب سوال کیا نا تو آپ نے فرمایا کہ سنا، کہتا ہے وہاں تو نہیں ہے جی۔ مجھے برا لگ رہا تھا کہ اس کا یہ سوال کرنا کہ یار کیا بدتمیزی سوال کر رہا ہے۔ آپ نکل کر، وہ وہی کھڑا تھا، آپ نے نکلنا تھا نا، تو اس کے پاس سے گزرنے لگے، فرمانے لگے ابھی سے ڈھونڈنا شروع کر دو شاید مل جائے۔ کہ لب پھر میں نے کیوں پوچھتا پہ، طلب ہوگی تو ڈھونڈ لے گا، مجھ سے سوال کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اس نے کئی بیوقوف ہوتے ہیں نا، اسے سمجھایا گیا مسیحا یہ شکار تو عبرت کے لیے تھا کہ لوگ بزرگوں کو لا حاصل سوال کر کے پریشان نہ کریں۔ کچھ سوال ہوتے ہیں جو ایج سے تعلق رکھتے ہیں، ایج والا کرے تو سمجھ آتی ہے۔ کچھ سوال ہوتے ہیں لائن جس کی ملتی ہو، اس لائن کا وہ رستہ اختیار کرتا ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جیسے کیمسٹری پڑھانے والا وہ فزکس تو نہیں پڑھائے گا، میتھ پڑھانے والا بایو تو نہیں پڑھائے گا، اس کی لائن کا سوال اس سے کریں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ جس کی لائن ہی نہیں ہے اس کو سوال پوچھنے کا فائدہ کیا؟ وہ تو اسے تنگ کرنا اور ذلیل کرنا ہے۔ جیسا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں ایک جہاز میں جا رہا تھا تو کچھ مولوی وہاں پر سوار تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا، میرا خلیہ فقیروں والا تھا، تو انہوں نے پھپتیاں کسنی شروع کر دی، اے بابا لگتا ساڑھے جو نہیں ہے گا۔ اب میں دل میں سوچا میں واقعی تم میں سے نہیں، کہتے انہوں نے مجھ پر نا وہ تربوز کے یا خربوزے کے چھلکے پھینکنے شروع کر دی۔ جب ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے وہ بیج نکال کر نا تو نکالے اور میرے سر پہ مل دی۔ کہنے کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو ہے نا روحانیت فیضان عطا کیا، جو فیض مجھے اس وقت ملا بے عزتی برداشت کرنے پر، وہ شاید میں کئی سال ریاضت کرتا رہتا تو نہ ملتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ساڈے بات سن کر ہمارے کان سرخ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات اس نے کہہ دی۔ وہ کان سرخ ہو جانا ہوتا ہے نا، ہم اسے بستی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہو بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پتہ لگ جاتا ہے کان سرخ ہو گئے ہیں اس کے۔ یہ محاورہ نہیں بولا جاتا، ایسی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگلے کے کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بیٹھا کیسے ہوا یار، صحیح طرح بیٹھ، ادب سے بیٹھ، ابھی اس کے کان سرخ نہیں ہوئے۔ میں نے کہ بعض بات کرنے سے کان سرخ ہو جاتے ہیں انسان کے، ادب سے بیٹھے بیٹھنا چاہیے، ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔
اچھا جی، اس بے وقوف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کی صحبت میسر آئی جو کہ نہایت صاف پانی کی طرح تھی، اسے ان کے ذریعے اپنی روح کی پاکیزگی کا سامان کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گدھے کی طرح اس پانی میں پیشاب کر دیا۔ ایک نکتہ سال ہر سال کی ریاضت کے بعد سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو روزانہ کوئی نہ کوئی نکتے ملتے نظر آئے نا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ عقل میں نکتے آنا، عقل کو سوچ ملنا، یہ فیضان ہے۔ عقل کا بڑا ہونا یہ فیضان ہے۔ دل کا وسعت قلبی جسے کہتے ہیں، دل بڑا ہو جائے نا بیماری نہیں، جس دل بڑا ہو جائے نا وسعت قلبی پیدا ہو جائے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم نے اپنے الفاظ بیچنے نہیں ہیں، اپنے الفاظ سے کسی کے اندر راستہ بنانا ہے، اس کو توجہ دے کر رب کی طرف لگانا ہے۔ بعض لوگ نکتے بیچتے ہیں، یعنی دوسروں کو باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں۔ وہ لوگ متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ میں ایسی بات کروں جس سے دوسرا متاثر ہو جائے، لاجواب ہو جائے، ذلیل ہو جائے، قائل ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی نکتہ کسی کا چوری کر کے آگے بھی لگا دے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ کسی کے نکتے چوری کر کے اس خوراک کو آگے جب فارورڈ کیا جاتا ہے نا، اگلا کہتا ہے تیری نہیں ہے۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو کچھ برا بھلا کہا، اس نے مجھے میسج بھیجا، جی یہ جو ہے نا میری بہن نے مجھے کہا ہے۔ میں نے اسے بڑا پیارا اور صاف ستھرا جواب دیا جو اس کے سوال کا جواب بھی تھا، اور اس میں طنز بھی نہیں تھا، معرفت تھی، محبت تھی، دوری نہیں تھی، قرب تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس جواب میں لا تعلق ہی نہیں تھی، جو اس نے بات کی تھی وہ رنگ نہیں تھا۔ تو نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو نے یہ کر دیا ہوا ہے، تو اس کر لیے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے۔ میں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اسے لکھا کہ اس نے کہا مجھے جواب بنا دیں۔ میں نے کہا ان کو کہو میرے ماں باپ میری جنت ہے، میں ان سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، میں تو تھوڑا سا کام کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، ورنہ میں فون کر لیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری بخشش کی دعا کیجیے گا، اور جو کام آپ کر رہے ہیں جب میں پاکستان کے کیا کہتے ہیں یہاں پر ہوں گا تو کر لوں گا۔ جواب دے دیا۔ اب لطیفہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے جانتے تھے گھر والے، انہوں نے کہا یہ جواب اس کا ہے ہی نہیں، یہ جواب تو اس کا ہے۔ اب وہ جواب مشکوک ہو گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ہو گیا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، ہم نے جواب تو دے دیا نا۔ میں کہا لفظ میرے تھے تو میں نے تمہاری کیفیت کو بانپ کر وہ لفظ تجھے دے دیے، اب جواب دے دیا ہے، وہ ختم ہو گئی بات، وہ جو مرضی سمجھتے رہے۔ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اگر تم بھی غصہ کر جاتے تو لڑائی کہیں اور نکل جاتی اور پھر بدتمیزیاں شروع ہو جاتی، تو میں اس طرح نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ جنت ہوتے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرتے۔ لیکن سمجھانا کیا تھا کہ وہاں پر کسی کا نکتہ چوری کر کے اگلا سمجھ لیتے یہ اس کا نکتہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات ہے، کیونکہ اتنی فہم و فراست والا یہ نہیں ہے۔ جیسے سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیشہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، حق حق حق، اس طرح نعرہ لگایا کرتے تھے۔ ایک مراسی نے ایک راجے کے سامنے نا اس طرح ان کی نقل اتارتے اتارتے حق حق کا نعرہ لگایا۔ جب حق حق کا نعرہ لگایا نا اس پر وجد طاری ہو گیا۔ اب لگایا مراسی نے تھا، انہوں نے کہا جس کا تو نے نعرہ لگایا نقل اتاری زندہ ہے؟ کہاں حضرت زندہ ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے امبالہ شریف میں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے آئے کہ جس کی نقل اتاری ہے اس کی تاثیر اتنی ہے تو اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، میرے نکتے سن کر اگلے جو ہے نا کہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں، لیکن میرا طور طریقہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتے اس کا کیا کام ہے، اس کا پیری مریدی اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے، میرا کام تو شعور دینے سے ہے، میں پیری مریدی کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ پیری مریدی کیا ہوتی ہے؟ شعور دینے کا نام ہے، چلنا تو آپ لوگوں نے ہے، اگر میں نے آپ کو شعور دے دیا تو بات ختم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیر پھر پیر ہوتا ہے،
جس کو وہ پیر سمجھتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتا میری نظر میں کیا کروں؟ میری نظر میں وہ قانون اصول کا جو پابند نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے. تو مجھے پیر نہ سمجھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نقطہ میرا ذاتی ہوگا, بات میری ہوگی, وہ چوری کی نہیں ہوگی, میری ہوگی, نقطہ میرا ہوگا, اس لیے بات تو میری ہے نا. تو اس بے وقوف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کی صحبت میسر آئی جو کہ نہایت صاف پانی کی طرح تھی. اسے ان کے ذریعے اپنی روح کی پاکیزگی کا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ اس نے گدھے کی طرح اس پانی میں پیشاب کر دیا. اسے تو چاہیے تھا کہ کہتا اے آب حیات کے چشمے مجھے ابدی زندگی عطا کر. خبردار, حدیث میں آیا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اپنی روح کو اس جسم کی ہڈیوں اور خون کے مجموعے کے شر سے بچا. ہمارا کھانا, ہمارا سوچنا, ہمارا دیکھنا, اس میں جب نفس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے سب شیطانی بن جاتا ہے, ہر شے شیطانی بن جاتی ہے. جیسے صاف بالٹی دودھ کی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب گرا دیا جائے, جو دیکھنے والا وہ تو کبھی نہیں پیے گا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ بہت اچھی دیگ پکی ہو, زردے کی, پلاؤ کی, آپ کے سامنے ہو, تو بس تھوڑا سا گند ڈال دیا جائے, آپ کھا لیں گے؟ کہا نہیں. کہا کہ تھوڑا سا بھی گند قبول نہیں ہے, بندے کے اندر تھوڑا سا بھی گند قبول نہیں ہے. اللہ کریم صاف ہے, پاک ہے, اور پاک ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرو, وہ گند قبول نہیں کرتا. جیسے کھانے میں کوئی بھی چیز جو ہمارے نظر کے سامنے ہوتی ہے ہم نہیں کھاتے نا, کہتے ہیں یار نہیں گندا ہے. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارے سامنے اوپر کوئی کوڑا پڑا ہو تو ہم نہیں کھائیں گے, چاہے جتنا مرضی ٹیسٹی ہو. ہم کہیں گے نہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی غریب آدمی ہو, وہ کہ اوپر سے کھا کے میں کھا لوں, اس کی مرضی ہے, وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے. ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں اس لائن کی جو سکھانے والی ہے کہ جب روحانیت کی لائن پر چلنا ہے وہاں سوچ, عقل, اندر کا خون, جان, جسم, خوراک, حقیقت سب پاک صاف ہونی چاہیے. ذرا سی ملاوٹ سے شیطانیت آ جاتی. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی کمرے میں اکیلے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دوسرا پھر شیطان ہے ان کے سامنے. لاکھ بندہ کہے یار یہ میں نہیں مانتا, میں کہوں گا یہی ایسے ہی ہے. میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا, میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا. آپ یہاں دیکھیں کہ میں کسی کو اس طرح نہیں بلاتا کہ کوئی عورت آئی ہو, شروع سے جان لیا تھا کام ہی غلط ہے. لوگ, مجھے ایک دوست کہنے لگا دھیان رکھنا, لوگ جو ہے نا خود سینٹر رکھ دیں گے اور کہیں گے جناب حضرت صاحب کے پاس عورت بیٹھی ہوئی ہے, یہ دیکھو سینڈل اتار کے گئی. یہ دھیان رکھنا, یہ ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے دعوت ہی نہیں کسی کو دینی, عورتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. مردوں کو سکھایا جاتا ہے, عورتوں کو نہیں سکھایا جاتا. عورتوں کو کیا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے عورتوں کو سکھائیں, جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں مرد کامل بنانا, اس طرح سب سے بڑی بات ہے کہ مرد کامل بنایا جائے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اپنی روح کو اس جسم کی ہڈیوں اور خون کے مجموعے کے شر سے بچا. اگر تمہاری نگاہ میں چھلکے اور مغز میں کوئی فرق نہیں ہے تو تمہاری آنکھیں بیکار ہیں. اخروٹ کا چھلکا کھاتے ہیں اخروٹ کا, کہ اندر کا مغز گودا, اندر کا مغز کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, چھلکا نہیں. بادام کا چھلکا نہیں, اندر کا بادام کیا مطلب کہ چھلکا کھاتے ہیں کہ اندر کی گری؟ چھلکا بھی کھاتے ہیں. کس کا؟ بادام کا نہیں بیٹے, بادام کے اوپر ایک لگا ہوتا ہے نا, ایک اندر وہ نہیں کھاتے. ایک ہوتا ہے بادام کے اوپر چھلکا ہلکا سا لگا ہوتا ہے جس کو پانی میں بوائل کیا جائے تو وہ صاف کر لیا جاتا ہے. گڈ ہے, میں تمہیں سمجھ آیا, تم وہ چھلکا سمجھ رہے تھے, میں تمہیں سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے, اسے فرق کر کے بتایا. اگر تمہاری نگاہ میں چھلکے اور مغز میں کوئی فرق نہیں ہے تمہاری آنکھیں بیکار ہیں. امتحان کے وقت رسوا ہو جائیں گے, کیونکہ پریشانی کے وقت میں صبر چھوٹ جائے تو سمجھ لے کے
بندے میں ترقی نہیں آئی. پریشانی میں تو صبر کرنا تھا, بیماری میں تو صبر کرنا تھا, اب وہاں سے وہ صبر ہی غائب ہو گیا. اس کا مطلب تیرا ذاتی نہیں ہے, کہانی سنا رہے ہیں. غصہ کرنے والا صابر ہے ہی نہیں. صابر تو وہ جو غصہ پی جائے, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے مینجمنٹ کرنا, وہ علیحدہ بات ہے کہ بندے کو غصہ آتا ہے پھر بھی مینجمنٹ کرتا ہے, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. جیسے میں نے ابھی واقعہ سنایا چھوٹے بھائی کا, شاہ صاحب کا, وہ علیحدہ ایشو, وہ مینجمنٹ کرنے کے لحاظ سے تھا, غصے کے لحاظ سے نہیں تھا. غصہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی ذات کی وجہ سے غصہ کر جاتا ہے اور غصے میں دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے, وہ ٹھیک نہیں. اس لیے غصہ مینجمنٹ کے لیے ہو تو اس کو غصہ نہیں کہا جاتا, غصہ سکھانے کے لیے ہو تو اسے غصہ نہیں کہا جاتا, وہ سکھانے کے لیے. ابھی میں نے اپنے نواز سے دانیل کو کہا اندر بیٹھ, نانو میں نے باہر جانا ہے. خیر میں وضو کر رہا تھا, باہر چلا گیا. اب میں باہر گیا تو وہ ادھر سے بھاگا آیا تو گرا, سلپ ہوا, گرا. میں نے اس کی طرف دیکھا, اس نے میری طرف دیکھا. اب اسے معلوم تھا کہ نانا ابو نے کہا تھا اندر بیٹھ. میں کہا ادھر آ, ادھر آ. اب وہ آ گیا ڈرتے ڈرتے. میں ہلکے سے چپل لگائی, گرا کیوں ہے, سنبھل کے چل. میں نے اسے نہیں کہا اندر جا, میں آپ باہر جا رہا ہوں, اسے اندر جانے کا کہوں گا فائدہ ہی کوئی نہیں, اسے پھر باہر نکل جانا, کیونکہ وہ بچے دروازے توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں نا. تو ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو کوئی پھینٹا نہ پائیے یا کسی نے مار کے نہ آئیے, دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, بچے ہیں نا. وہ ابراہیم ساتھ والی تھڑی پہ بیٹھا, ساتھ والے میں کہ اس نے کوئی نکر جو ہے نا ایسے کر کے نا ان کی ٹائل ہی توڑ دی, تھوڑی سی نا چپڑ جسے کہتے ہیں وہ توڑ دی. اس نے ہمارے گھر والوں سے کہا پاجی تہاڈے بچے نے توڑی بنا کے دیو. میں کہ اچھا یار کوئی ٹائل والا کام کرے گا پھر ادھر کروا دیں گے. تو بچے بچے ہیں, ان کو کیا پتا. ہمارے گلی میں کئی بچے ہماری بیل کیا کہتے ہیں انگل لگا کے غائب ہو جاتے, باہر جاتے کوئی بھی نہیں ہوتا. بچے بچے ہیں, اسے کیا کہا جاتا ہے. اب موٹر سائیکل باہر کھڑی کریں, عمر نے موٹر سائیکل باہر کھڑی, ایک بندے نے دیکھا کہ ہینڈل لاک نہیں لگا, وہ اپنے گھر لے گیا, اندر کھڑی کر دی تنگ کرنے کے لیے. کافی دیر پہلے کی بات ہے. تو ایسے بھی لطیفے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ دھیان رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی ہے تو کسی نے گرا دی تو آپ کو غصہ بھیجا ہے, آپ اندر کھڑی کریں. میں ہمیشہ جاتا ہوں اپنی موٹر سائیکل اندر کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ میں ان کو غصہ نہ کروں. اپنے آپ پر غصہ کرنا چاہیے, میں نے کیوں باہر کھڑی کی. تو کہتے کہ امتحان کے وقت رسوا ہو جائیں گے. اگر انسان لذائذ جسمانی اور اخروی نعمتوں میں فرق نہیں کر سکتا تو قابل معافی نہیں ہے. دنیا کی لذتیں اور آخرت کی لذت میں فرق ہے. اس لیے ہم یہ لذات کو چھوڑیں گے, ترک لذات کریں گے اور آخرت کی لذات کو پانے کی کوشش کریں. یہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں نا, جو پہن رہے ہیں, یہ کاٹ کباڑ ہے. جو مرضی آپ اپنے کپڑے تن پر پہن لیں اور کہیں بہت ہی برانڈیڈ ہے, ہوگا, لیکن یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, اس کے مقابلے میں زیرو ہے. تو اگر انسان لذائذ جسمانی اور اخروی نعمتوں میں فرق نہیں کر سکتا تو قابل معافی نہیں ہے. یہ تو اندھا پن ہے. تو دوسروں پر روتا ہے اور کچھ عرصے بیٹھ اور اپنے آپ پر رو. ہر بندہ کہتا ہے تو کی کردا پہ, تو کی کردا پہ, تو کی کردا پہ. آپ نے دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں دوسروں کا رونا کم اور اپنا زیادہ روتا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کرنے لگا ہوں, میں اس طرح کیا ہے. تو میں اپنی سوچیں زیادہ بڑھاتا ہوں کہ یہ کام کیے جا سکتے ہیں تو اس لیے ایسے کرنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے تایا ابو حیات تھے, تو میں نے ویسے ہی ان سے کہا, میں کہتا ہے وہ ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے. کہنے لگے تم نے مشورہ کرنا؟ نہ, تیرے فیصلے آپ ہی بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا مجھے نا اس کا نا علم نہیں تھا کہ یار میرے بارے میں لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پہلے اچھے فیصلے کر لیتا ہے. چلو یہ بھی مان لیتے ہیں, اگر وہ سمجھتا ہے تو اچھا سمجھتے ہوں گے. تو دوسروں پر روتا ہے, کچھ عرصہ بیٹھ اور اپنے آپ پر رو.
رونے والے ابر تر و تازہ شاخ کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے مصائب پر رونے سے روح کو فروغ ہوتا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ رو، جو ختم ہونے والی چیزیں ان کے لیے نہ رو، بقا کی کان میں سے لال حاصل کر۔ فانی چیزوں پر دیکھا دیکھی رونے کو پرحروس رونے سے ختم کر دو۔ جب تک حال حاصل نہ ہو کال بیکار شے ہوتی۔ یہ میں کل بھی بیان کیا تھا، کال اور حال کا مسئلہ، کہ زبانی کلامی نہیں۔ اگر حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، امید ہے کہ تمہاری عمر اور رزق میں برکت ہوگی، اب سرکار نے فرما دیا، کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لیں۔ آپ اچھا سلوک کریں، آپ کے ساتھ سارے اچھا سلوک کریں گے، آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی اور رزق میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ کرنے سے ہے نا، یہ کرنے سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمانے لگے بے عمل واعظ کی مثال نہر کے پانی کی اور بانسری کی ہے۔ نہر پانی سے خود کو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، نہر تو رواں دواں ہے، پانی چل رہا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ اور بانسری جو ہے وہ بج رہی ہے، اسے کیا فائدہ؟ ہوا کے ساتھ ہی بس چلتی رہتی ہے۔ اس طرح سوز بانسری کے دل میں نہیں ہے، بجانے والے کے دل میں۔ سوز بجانے والے کے دل میں ہوتا ہے، جو بانسری سے نکلتا ہے۔ آپ کے کلام سے بھی تو سوز نکلنا چاہیے نا، تو گلاں کرو تو سوز والیاں، ترپان والیاں، عشق والیاں، محبت والیاں، معرفت والیاں ہوں۔ اگلے کے کہے کہ یار کیا بات ہے، محبت کی بات کی، حالانکہ بعض باتیں بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن اگلے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ میں مثال دینے لگا، میں نے کئی دفعہ مثال سمجھائی کہ کسی نے پوچھا ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ کہا جی 2۔ کہا ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 11۔ ہر ایک اپنے اپنی نظر سے دیکھنا ہے۔ بزرگوں نے کہا نہیں، یہ ایک اور وہ ایک ہو جائیں تو سب کچھ ایک ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کر دی ہے نا، یہ موٹیویشنل سپیچ ہے، لفظ ہے، موٹیویشنل ورڈ ہے۔ آپ کو دیں گے کچھ نہیں، آپ کو دیں گے کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے جو بات کی ہے وہ تربیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی پوری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک اور آپ ایک ہو جائے، مقام رضا پر کھڑے نظر آئیں اتنی جلدی؟ وہ ایک ہونے میں تو پتہ نہیں کتنی آریوں سے چرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے ہوتی ہے موٹیویشنل، کہ بندہ سن کے کہتا ہے ہاں کیا بات ہے، کیا گل کہتی انہیں، لیکن وہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں نا، جو لفظ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ جب بیان کرتے اگلا کہتا ہے کیا کیا مثالیں بتائی اس نے، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لطیفہ سنا ہے نا کہ موٹیویشنل جو اسپیکر ہوتا ہے نا، اس کی بات ایسے ہوتی ہے، کہتا دریا جا رہا تھا، کشتی جا رہی تو کشتی ڈوبنے لگی، انہوں نے کہا سب چھلانگے لگا دو، بس کوئی 12 گز کا فاصلہ ہے۔ سب نے سمجھا شاید جو کیا کہتے ہیں ساحل ہے وہ 12 گز کے فاصلے میں، انہوں نے چھلانگے لگا دی۔ انہوں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتا زمین نیچے کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، چھلانگ لگوا دیں نے، اگلے پوچھتے ہیں 10 کدھر جانا ہے، اے کوئی نہیں دس سکتے کدھر جانا ہے۔ یہ صرف آپ کے دل کو پرچا سکتے ہیں۔ بات بہت اچھی کی ہے جی، بات اچھی ہو، ساتھ میں علم ہو، اگلا عقل استعمال کر کے تدبیر لڑا کر اس پر عمل تو کرے۔ اب حضور کی بات پریکٹیکل ایک بات تھی کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تمہارے رزق اور عمر میں برکت ہوگی۔ اب وہ کتنا کوئی پتہ نہیں، کدے نال کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے نا وفا تو ہوتی بے وفا لوگوں کے لیے، اگر دونوں پاسے وفا کرنے والے ہون تو وہ کدی وفا تو بے وفا لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں بڑا وفادار ہوں تو دوسرا بھی وفاداری ہے۔ مزہ تو اس وقت ہے آپ کی وفا کا پتہ لگے گا اگلا بے وفا ہو۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ دے جا رہے ہیں، یہ وفا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے نہیں میرا ساتھ دے تب میں کروں گا۔ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر ہم چلتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام یہی ہے کہ کوئی چلے یا نہ چلے، ہم نے چلنا ہی ہے اور چلانا ہی ہے۔ آپ وفا کریں یا نہ کریں، ہم نے یہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں۔
آپ سے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے, سوائے اللہ کی ذات کے کہ یار اللہ کی ذات کے لیے کام کرنا. اس لیے وفا ہوتی ہی بے وفا لوگوں کے لیے ہے, باقی سب کے لیے تو ایسے چلتا رہتا ہے. تو جب تک حال حاصل نہ ہو کال بیکار شے ہوتی ہے. بے عمل واعظ کی مثال نہر کے پانی کی اور بانسری کی ہے. نہر پانی سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی, اس طرح سوز بانسری کے دل میں نہیں ہے, وہ بجانے والے کے دل میں ہے. جو رونا دل کی چوٹ کی وجہ سے نہ ہو تو وہ نوحہ گروہ کی طرح ہے کہ جو اجرت پر روتے ہیں. چوٹ لگی ہو تو پھر رونے کا مزہ اپنا آتا ہے, چوٹ ہی نہیں دل پر لگی تو رونا کس بات کا. میں آپ ایک سوال اپنے اندر پیدا کر لینا, یقین مانیں, ایک سوال, جو بھی کام کرنے لگے نا اپنے سے خود سوال کریں کیوں کرنے لگے. آپ نے خود اپنے سے سوال کرنا کیوں ہے, خود سے جواب لینا ہے کیوں کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی ہے. کوئی عمل کرنا ہے آپ نے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے میں کر کیوں رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہر چیز پر محیط ہے, آپ کے ہر عمل پر. آپ کھانا کھانے لگے ہیں کیوں کھانے لگا ہوں, پانی پینے لگے ہیں کیوں پینے لگا. آپ کا ضمیر بار بار پوچھے گا یہ کیوں, پھر آپ نا عادی ہو جائیں گے اپنا ایگزامینیشن کرنے کے. آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, پھر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ کہیں گے مجھے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جیسے میں نے آگے پیچھے بیان کیا تھا کہ کاشف نے مجھے کہا کہ وہ ڈینڈی والوں سے نا سوٹ سلواتے ہیں, سوٹ میں جان پڑ جاتی ہے. میں کہا چلو سلوا لیتے ہیں. پھر دل میں خیال پیدا ہو فقیروں کو اس سے کیا لینا دینا, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, جہاں سے سلواتا ہوں وہیں سے سلواؤں گا. نہیں یار نہیں سلوانا. اب خیال پیدا ہو گیا تھا تو نہیں سلوایا, نہ پیدا ہوتا تو سلوا لیتا. اب وہ خیال پیدا ہونے کے یار کیوں کر رہا ہوں, یہ دیکھنا پڑتا کہ بات سمجھ آ رہی نہیں, باتیں کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, میری بات کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو کیوں کر رہا ہوں. اگلا جہاں تبلیغ پر کوئی سمجھ نہیں رہا تو وہاں سمجھانے کی ضرورت کیا ہے, وہاں چپ رہ کر دیکھ شاید سمجھ جائے. اگر اولاد بولنے سے نہیں سمجھتی تو خاموش ہی رہ لے, شاید سمجھ جائیں. اگر غصہ کر کے کچھ نہیں ہوتا تو مسکرا کے دیکھ شاید کچھ ہو جائے. چینج تو بھی تو لا نا, تو یہ نہیں چاہتا کہ میں بدلوں, تو کہتا باقی بدل جائیں. اب دوسروں کو بدلنے کے لیے بیٹے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا نا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, تو مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے, گھر والے کئی دفعہ اعتراض کر دیتے ہیں, اچھا تسی کرو تے دینداری, دوسرے کرن تاڑے نال تے دنیا داری. فرض کرو میں کسی کو دیتا نا یار یہ شادی پر آپ یہ پیسے دے دیجیے گا, تو دوسروں کو ہونا تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہیں لینے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یا کوئی بھی کام ہو کسی کو چیز دینی, کہتے آپ, میں اس پر کہتا ہوں کہ میرا نقطۂ نظر اور ہوتا ہے, ان کا نقطۂ نظر اور ہوتا ہے. اچھا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی. اچھا جب ان کے ساتھ کسی وقت ہاتھ ہوتا ہے نا تو وہ انہی کی بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں نا, جن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرے تو دنیا داری. میں کہا اچھا کیا ہوا, انہوں نے ایسے کہتا ہے. میں کہا دنیا داری کہتی ہے نا, میں ہی تو کہنا ہم کریں تو دینداری ہے, ہمارا بوجھ نہیں ہے, وہ کریں تو دنیا داری ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ تم کرو تو صرف دینداری ہے. میں کہا میں دین کے لیے کرتا ہوں, میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس سے جس سے بھی محبت کرتا ہوں وہ کدھر جائے گا, دین پر چلے گا, خراب نہیں ہوگا کیونکہ میں محبت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کسی لمحے چپ بھی کر جائے گا, اسے معلوم ہوگا کہ نہیں یار یہ دیندار ہے, میری وجہ سے کسی وقت شر سے بچ جائے گا کہ اگر نہیں یار یہ کھڑا ہے پاس, نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے ایک سوال اپنے اندر ہمیشہ پیدا کرنا, کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں. جب آپ خود جواب دینا شروع کر دیں گے نا اپنے آپ کو, آپ کامیاب ہو جائیں. اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ آپ کر کیوں رہے ہیں. جب آپ مطمئن ہو جائیں گے تو کام ٹھیک ہے. وہ گھر میں 2 واسکٹیں پڑی ہوئی تھی, میں نے 4 ہیں, میں کہا 2 نکال دو, 2 دے دیتے ہیں, میں تو پہنی نہیں اتنی ہوتی, میں جانا بھی کوئی نہیں ہوتا.
مگر ان کو یہ دو استری کروا کے نا تو میں کسی کو دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب میں خود نا یہ چیزیں نکالتا رہتا ہوں کہ کپڑوں پر نہیں جانا, چیزوں پر نہیں جانا, ضرورت پہ رہنا. اگلی زندگی میری ضرورت پر ہوگی نا, کہ صرف ضرورت کتنی, باقی چیزیں نہیں رکھنی. میں اپنی صرف, باقی سارے رکھیں, گھر میں سارے سب کچھ رکھیں, میں اپنی صرف زندگی کی بات کر رہا ہوں. دوسروں کو میں اپنے ساتھ نہیں شامل کرتا, وہ میرے مقام پر ہی نہیں ہے. ان کو کیوں میں کہنا ہے؟ آپ مجھے کہیں جی وہ آپ کے گھر والے ایسے ہیں, آپ, میں کب کہہ رہا ہوں میرے مقام کے؟ میں نے کہا ہے؟ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. وہ بھی دنیا داری کر لیتے ہیں, یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ جس کے گھر میں گوشت ہوا ہو اس کے گھر میں گوشت نہیں دینا, پھر دے دیتے ہیں کہ نہیں وہ دینا. میں کہا دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن انہوں نے کیا ہوا ہے, کہتے کوئی نہیں. میں کہا دے دیں, وہ آپ کی ہیڈ ہے کہ میری نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس پر عمل کریں گے, آپ فائدے میں رہیں گے. کوئی نہیں ضرورت ہے ادھر دینے کی جہاں سے پہلے ہی دیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر فرض کرو کوئی پیر صاحب کو کہتا جی میں بڑی دور سے یہ چیز دے کر آیا, ٹھیک ہے, لے کے آئے, وہ اسی وقت کسی کو دے دے, اسے گلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے قبول کر کے کسی کو دیا, وہ سوچ سمجھ کر دیا جاؤ, کیونکہ بیٹے اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوگا. جس کو دیا جا رہا ہوگا اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوگا. ایک بندہ دوست ایک مصلی لے کے آ رہا ہے میرے لیے, اسی وقت ایک دوست آیا تو میں نے اسے دیا, کہتا ہے صحیح میں لے لوں, بڑا خوبصورت. میں کہا لے جا. میں کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں وہ مسئلے تو زیادہ نماز قبول نہیں ہونی. نماز میرے شرائط فرائض واجبات دے نال قبول ہونی ہے, اللہ دی مہربانی نہ قبول. میں اسے دے دیا. اب وہ بڑا خوشی سے چلا گیا. اب میں نے اس کے اندر کیا پروڈیوس کیا؟ محبت, تاکہ وہ آگے دین کا کام کر سکے. اب ہمارا رونا یہ ہے حضرت صاحب آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, اب میں کیا کروں؟ میرا سوال ہے میں کیا کروں؟ میں آگے محنت دے دوں, گھر سنبھال لوں. میں شاید پہلی میری بیٹی کی شادی تھی, کچھ تھا, تو ناصر نے مجھے کہا سائیں میں فریج دوں گا. میں کہا تیری مہربانی, میرے کو ساریاں چیزیں ہیں. اینجی فریجاں کٹھیاں کرنی شروع کی, 2-4 فریجاں, 4-5 واشنگ مشیناں, 5 کوئی اور کٹھیاں کر لا کر رہے تھے. صحیح دنیا ہے نا. اس نے اپنی محبت سے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے دے دینا ہوتا ہے. مجھے تو کوئی کہ میں کیش دے یار, میں نے ذرا کیش کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کیش کا فائدہ یہ ہوتا ہے, کہیں لگانا تو پڑ جاتا ہے نا. تسی میں جو چیزیں وہ میں دیتا ہوں کہ مینوں کی میں گھر والوں کو دینی ہوں گی, میں کہا دل لو تاکہ جیسے ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے, نہیں تو میں کسی اور دے دا. اول ہویش بعد درویش, اور ادھر کر لینا جی چیز ہے اگے کر چھڑو. پھر بڑے اچھے لوگ نے پھر دینا بند کر دیں, کہتے سجن اگے تیری دیو ہی نا. ایسے صحیح نا آدمی جے, یعنی اپنا جو ہے نا نقطہ نظر میرے ساتھ پھر اس طرح رکھ لیں گے, دینا نہیں, کیونکہ سائیں نے آگے دے دینی ہے. فائدہ کیا ہوا دینے کا؟ دینے کا فائدہ تب ہے جب سائیں پہنے, یعنی میں نہ پہنوں گا تو ثواب نہیں ملنا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک بندہ ان کے پاس کیا, سائیں جی اے سمجھو 10 روپیہ دروازہ بنا دے, 4 روپے یہ واسطے 5 روپے. آپ سنتے رہے, کہتے مینوں دے دے, میں جتھے مرضی لا لا, تیری مہربانی. تو مینوں کہہ پھر ہمارا کاپی رکھ لا کہ 5 اتنے ہی لانا, 4 اتنے لانا, 3 اتنے لانا, تیری مہربانی, مینوں تو میں لا لا گا. بڑے سمجھ میں آتی نا باتیں. میرے ساتھ میں نے تو یہ ساری چیزیں پہلے آپ لوگوں کو سکھا دی تھی نا. جیسے میرے ساتھ چلنے والے کو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ میں کرتا کیوں. یہ تو ویسے میں آپ کو دہرا رہا ہوں, سارے میرے ساتھ جو چلنے والے ان کو سمجھ ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میرا مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن سکھانے کے لیے ہم نے بہت کچھ, اچھی تربیت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تاکہ ہمارے بچوں کے نصیبیں کھلیں. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دین سے دنیا ملتی ہے, دنیا سے دین نہیں ملتا. دین پر چلنے سے دنیا ملتی ہے, دنیا پر چلنے سے دین نہیں ملتا. کیونکہ دین تو کیا بات ہے, دین میں تو خوشبو ہوتی ہے نا اللہ کی, رسول کی خوشبو. دین میں محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے آگے عرض کروں, یا اللہ تیری مہربانی ہے, ایسی مہربانی فرما کہ میرے اندر سے تیری خوشبو آئے. وہ جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم, وہ کیسی ہوتی ہوگی مجھے یہ بھی نہیں معلوم, وہ خوشبو کیا ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ بس کہنے کو دل کرتا ہے نا, یا اللہ مہربانی فرما کہ ہمارے اندر سے تیری خوشبو آئے.
وہ تو حدیث تو آتی ہے نا کہ جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ علیحدہ ایشو ہے، وہ بھی ایک بات ہے، لیکن میں ویسے ذرا خوشبو کی بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہمارے اندر سے تیری خوشبو ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی النبی۔